السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شمالی وزیرستان کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ یہاں پر شاید ایک فائنل حتمی قسم کا ملٹری آپریشن ہونے والا ہے۔ پاکستان میں بحث اس کے اوپر بٹی ہوئی ہے۔ جو حکومتی حلقے ہیں بشمول عسکری حلقے، وہ اس کے اوپر عملاً خاموش ہیں۔ عمومی طور پر اشارے آپ کو دیے جاتے ہیں لیکن وہ خصوصی معلومات میں تبدیل نہیں ہو رہے۔ یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اندر بہت بڑا ایونٹ ہوگا اگر یہ آپریشن ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا ایونٹ ہو جائے اگر یہ آپریشن نہیں ہوتا۔ تو اس تمام معاملے کے ہم مختلف پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ سلیم صافی صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، جیو پر یہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، جرگا کالم رائٹر بھی ہیں۔ اجاز حیدر پالیسی ایڈوائزر ہیں، ایس ڈی پی آئی صحافی ہیں اور ملٹری معاملات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ احمد بلال صوفی صاحب انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں اور جو ملٹری کانفلکٹس کے اندر جو قانونی اور آئینی پہلو ہیں ان کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ اسماعیل خان ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان پشاور سے اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر دا نیوز ہیں ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، یہ بھی پشاور سے۔ کوئکلی ذرا سلیم صاحب معلومات کیا ہیں؟ پہلا بڑا سوال جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپریشن ہونے کی تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں طلعت صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ حکومت یا ملٹری کی طرف سے تو کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن ایک تو اس علاقے میں خصوصاً کہتے ہیں نا دشمن کے ارادوں کو اچھی طرح بانپتا ہے، تو جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے وہ آپریشن کا انتظار بھی کر رہی ہے۔ اور اس حوالے سے پچھلے دنوں احسان اللہ احسان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ آرمی نے تیاری کر لی ہے اور اس نام سے آپریشن ہوگا، 26 اگست سے اس کا آغاز ہوگا، بلکہ انہوں نے تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ پروبیبلی فلاں بندہ اس آپریشن کو لیڈ کرے گا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو امریکیوں کے بیانات ہیں یا جو ان کا رویہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے شاید ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے تئیں صحیح لیکن بہرحال آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ افغانستان سائیڈ سے بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں کہ ان کو بھی شاید یہ کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی ہوگی، لیکن ابھی تک نہ تو کیبنٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے اور ایک پولیٹیکل کور تو بعد میں اس کو دینا ہوگا، تو کوئی کابینہ یا اسمبلی کے ایجنڈے تو کچھ مدھم اور کچھ واضح اشارے یقین موجود ہیں۔ اجازت ابھی ڈپلائمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے، شاید ناظرین میں سے چند کو پتہ ہو، بہت کو نہ پتہ ہو کہ شمالی وزیرستان کے اندر جو آرمی کی ڈپلائمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ رہی ہے پچھلے کئی ماہ میں، شاید 1.25 سال ہونے کو ہے۔ سب سے زیادہ ہیویلی ڈپلائڈ ایریا جو ہے وہ شمالی وزیرستان کا ہے۔ تو اگر ڈپلائمنٹ کو دیکھیں تو بیٹل ریڈی ایز اٹ ور ڈپلائمنٹس وہاں پر موجود تھیں، آپ کی اسیسمنٹ چاہیے؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں طلعت صاحب، بلکہ جس وقت ہم نے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیا اس وقت بھی شمالی وزیرستان میں جو ٹروپ سٹرینگتھ جو ہے وہ جنوبی وزیرستان کی نسبت زیادہ تھی، بلکہ جو جنوبی وزیرستان کا آپریشن تھا اس میں نارتھ سے ساؤتھ جو ایکسس تھا اس میں شمالی وزیرستان کا جو ایک ڈویژن ہے اس کے ایلیمنٹس جو ہے وہ شامل تھے۔ تو یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور دوسری جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک غالب خیال یہ ہے کہ شاید شمالی وزیرستان میں آج تک کوئی آپریشن نہیں ہوا، یہ بھی غلط بات ہے۔ شمالی وزیرستان میں چھوٹے بڑے بے شمار آپریشن ہوتے چلے آ رہے ہیں، بہت سالوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ اس وقت کس قسم کا آپریشن ہوگا، میرے خیال میں یہ جو سلیم صافی صاحب نے بات کی ہے بالکل میں اس سے مکمل جو ہے نا اتفاق رکھتا ہوں کہ حکومتی اور حلقوں کی طرف سے اور فوجی جو قیادت ہے اس کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں ہوئی، لیکن اچھا اس پہ میں ابھی آتا ہوں کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، میں اس پہ آتا ہوں کہ شاید ایلیمنٹ آف سرپرائز ہو، لیکن وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بحث کا نہ ہونا ایک تو خیر لوگوں کو معلومات فراہم کرنی ہے، لیکن بحث کا نہ ہونا احمد بلال صوفی صاحب اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو قوانین ہیں جن کے تحت کسی بھی جگہ پر آپریشن ہوتا ہے، مثلا ہم پولیس کی ریڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی قانون کے ریڈ نہیں کر سکتے، اور جہاں پر قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ بحث کے نہ ہونے کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ آپریشن ہوا تو کس قانون اور قاعدے کے تحت ہوگا۔ آپ کے خیال میں کوئی لیگل ڈیبیٹ آپ کو کہیں پہ نظر آئی، کیونکہ آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں معاملات کو؟ دیکھیے لیگل ڈیبیٹ تو نظر نہیں آئی ہے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اینٹی ٹیررزم آپریشن ہوتا ہے وہ اینٹی ٹیررزم قوانین کے نیچے ہوتا ہے۔
اور جب کوئی لا اینڈ آرڈر کی ان لافل اسمبلی کی سچویشن ہوتی ہے وہ تو کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اور جب کوئی کاؤنٹر انسرجنسی کا فریم ورک ہوتا ہے تو پھر ایڈ آف سول پاور آرٹیکل 245 کو انووک کیا جاتا ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ نے آرمی کو کمیشن کیا ہوا ہے ان ایڈ آف سول پاور گزشتہ 3-4 سال سے کہ وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں کانسٹیٹیوشن کی رٹ کو انفورس کرے. تو کسی نئے آپریشن کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں نئے آپریشن کے لیے کوئی نئی آتھرائزیشن سگنیچرڈ آتھرائزیشن کو نہیں چاہیے؟ پرانا بلینکٹ آتھرائزیشن ہے وہ بھی کوئی اتنی ریشورنگ بات نہیں ہے. دیکھیے بلینکٹ آتھرائزیشن اس کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے کہ آپ نے آدمی کو کال کیا کہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں یا اسٹیٹ پر حملہ آور ہو چکے ہیں, تو ان کی بے یقینی کی جائے. اس لیے کمیشن اور سویلین ایڈمنسٹریشن اس کیپیبل نہیں رہی کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکے. سو یہ بلینکٹ پرمیشن ہے, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیبنٹ کی کمیٹی یا پریزیڈنٹ یا ایز کمانڈر ان چیف وہ فریش انسٹرکشن ایشو کریں کہ اس آپریشن کو اپروو کرتے ہوئے اس کو سینکشن کریں. اگلے سوال پہ جانے سے پہلے اسماعیل خان نے ہمیں جوائن کیا. اسماعیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسماعیل, ذرا ہم بات کر رہے ہیں کہ معلومات کیا ہیں شمالی وزیرستان کے حوالے سے. آپ تو بالکل اس علاقے پر گہری نظر رکھتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. آپریشن ہونے کی تیاری آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ طلعت فزیکلی تو آن دا گراؤنڈ کچھ ایسی موبلائزیشن نہیں ہو رہی جس سے یہ پتہ چلتا ہو یا انڈیکیشن ہو کہ کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ وہاں پہ کافی ڈپلائمنٹ ہے. کوئی ایک تقریباً 2 ڈویژن کے قریب وہاں پہ ٹروپس ہیں ریگولر پاکستان آرمی کے, اور 30-40 ہزار جو ہے وہ فرنٹیئر کور کے ہیں. تو ڈپلائمنٹ تو ان کی ہے, ساری ڈپلائمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے شاید نہ ہو کہ ایکٹیو کامبیٹ کے لیے کچھ پیٹرولنگ اور بارڈر وغیرہ اس ایشو پہ بھی وہ ہوں گے, لیکن سگنیفیکنٹ وہاں پہ ٹروپس ڈپلائمنٹ ہے. اب ان کو کب یہ آرڈرز ملتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو وہ تو بات کی بات ہے. لیکن آن دا گراؤنڈ فزیکلی کی ابھی کوئی اس قسم کے انڈیکیشن نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں یا اس طرح کا کوئی ان کا کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے. اچھا, میں ذرا سلیم صاحب کو اگلے معاملے پہ لے کے چلتا ہوں. یہ بڑی ایک آکورڈ سی سچویشن ہے کہ آپ نے اتنے عرصے سے 2 ڈویژنز ڈپلائے وہاں پر کی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے جہاں پر مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر ڈپلائمنٹس نہیں ہوتی, یا اس سکیل کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی. ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے, there has been no action. تو وہ تو علاقہ جو ہے نہ وہ حالت جنگ میں ہے عملاً, نہ امن کی حالت میں ہے, تو اس کو آپ ڈسکرائب کس طرح کریں گے اس کی؟ اصل میں طلعت صاحب یہ جو سچویشن ہے ان علاقوں میں, اس میں عوام تو پہلے سے بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں میں جو ہمارے جوان ڈپلائیڈ ہے ان کو بھی ہم نے ایک بڑی عجیب کشمکش اور عجیب قسم کی صورتحال اور آزمائش سے دوچار کر دیا ہے. مثلا جس طرح بھی یہ نارتھ وزیرستان میں تھا, تو یہ اتنی بڑی تعداد میں فوج تو وہاں پہ ڈپلائیڈ ہے, اور گاہے بگاہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے. کہیں IED رکھ کے ان کے بندوں کو مار دیا جاتا ہے, کہیں دوسری کوئی کارروائی ہوتی ہے. پھر لوگوں کی طرف سے ان کو تانا بھی ملتا ہے. مثلا بنو جیل جب طالبان توڑ رہے تھے تو عام آدمی تو یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ 2 ڈویژن فوج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ اتنے پارٹک ہے, وہ کیا کر رہے تھے. تو لوگوں کی نظروں میں بھی فوج کی یہ حیثیت متاثر ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف اب ان بیچاروں کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے, کیونکہ 3-4 سال سے آپ نے ان کو وہاں پہ بٹھائے رکھا ہے گھروں سے دور, لیکن ان کو کسی ایکشن کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ اب اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ یعنی سمجھ سے بات بالاتر ہے. البتہ جس طرح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی ابھی ہمیں کوئی موبلائزیشن نظر نہیں آتی, لیکن چونکہ پہلے سے ادھر انٹیلیجنس کا کام بھی بہت ہو چکا ہے, انٹیلیجنس کے لوگ بھی ادھر ہیں اور فوج بھی ڈپلائیڈ ہے, تو اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے تو اس میں شاید وقت نہیں لگے گا. لیکن جو نارتھ وزیرستان کی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ بھی تباہ کن ہے, ٹھیک, اور فوج کے لیے ہزیمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. لیکن میں آپریشن کے حق میں بھی نہیں ہوں. اگر اس ٹائم پہ آپ آپریشن کرتے ہیں
تو اس کا بھی خیر کی بجائے شر کی صورت میں تو نتیجہ آپ بڑا نے بھی فوجیوں کو اسی حالت میں رکھنا ہے جس حالت میں موجود ہے، ڈپلائمنٹ بھی ہے اور آپریشن بھی نہیں میں ہے. اس پہ اگر آپ الگ سے بات کریں گے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اس لیے میں نے وضاحت کی کہ میں آپریشن کو بھی نقصان دہ سمجھتا ہوں اور اسٹیٹس کو بھی تباہ کن سمجھتا ہوں. اس کے درمیان میں ایک اور چیز ہے، وہ پالیسی شفٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ تضادات پہ مبنی پالیسی رہتی ہے تو آپ 1000 آپریشن کریں پھر بھی آپ کا ملک سیف نہیں ہو سکتا. اگر آپ پالیسی سے تضادات نکالتے ہیں تو بغیر آپریشن کی بھی شمالی وزیرستان کا مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد میں اجاز حیدر کے پاس جاؤں گا کہ ٹروپس کو ڈپلائی کیا جاتا ہے فائٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے. ان کے پاس فائٹنگ کیپیسٹی تبھی ڈپلوائے ہوتے ہیں. یہ ڈپلائمنٹ کیسی ہے کہ نہ آپریشن ہو رہا ہے اور ڈپلائمنٹ موجود ہے. اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.